السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم علیہ. احسان یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. اس کی بے شمار معنی اور اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بے شمار مقامات پر اس کا ذکر کیا. ہر جگہ پر اس کا معنی الگ ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں پر بھی استعمال کیا اس کا معنی الگ استعمال ہوا. یہ بڑا جامع لفظ ہے اور اس کے اندر بڑی جامعیت ہے. عربی زبان کی ویسی بھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے مفاہیم معنی وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان.
بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے عدل کا اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا حق دینا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دی ہے چیز کا۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا آپ کو فحش سے، منکرات سے، والبغی، اور بغی سے۔ یہ سورۃ نحل کی 14 پارے کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 ہی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ 3 کاموں کا حکم دیا ہے، 3 ہی کاموں سے منع فرمایا ہے، اور ہر کام اور ہر بات اپنے اندر ایک بہت بڑا مضمون رکھتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے اگر مکمل قرآن مجید نازل نہ ہوتا، صرف یہی آیت نازل ہو جاتی تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیت کافی تھی۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وہ بھی آیت سن کر پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ایک آیت سن کر پڑھ کر۔ ان کا واقعہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن کے اندر تشریف فرما تھے۔ میرا پاس سے گزر ہوا کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، میں آگے کی طرف چل پڑا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے اللہ تجلسوا، کیا آج آپ نہیں بیٹھیں گے میرے ساتھ؟ سیدنا عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ۔ سیدنا عثمان بن مظعون فرماتے میں بھی بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھنے دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اچانک آسمان کی طرف کر لیا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اپنی دائیں جانب کر لیا، پھر ایسا اپنا سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلانے لگے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات سمجھا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھ رہے ہیں اور اشارے کے ساتھ اس کو جواب دے رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کر لیا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے جو وحی لے کر آئے تھے وہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہو گئے، جس طرح پہلے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ جسے عثمان بن مظعون فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ابھی معاملہ ہوا ہے پہلے ایک کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ سر ہوا پہلے ایک کے ساتھ بیٹھا ہوں میں، یہ چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی آپ کے ساتھ اس طرح، یہ کیا معاملہ تھا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر وحی کی، مجھے وحی کو سمجھ لیا، میں نے یاد کر لیا۔ جب میں سارا کام میں نے مکمل کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ پھر سیدنا عثمان بن مظعون فرماتے ہیں تو کیا وحی کی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے عدل کا، احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے فحش گوئی سے یا فحش کاموں سے، منکرات سے اور بغی سے۔ یہ 3 کام اللہ تعالیٰ نے ابھی
تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور 3 کاموں سے منع کیا ہے۔ سیدنا عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جب میں نے آیت سنی تو میرے دل کے اندر ایمان نے کراہٹ پکڑ لی، ایمان مضبوط ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے آیت سنی وہ سمجھی تو اسی وقت ہی میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آیت بڑی جامع آیت ہے، 3 کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور 3 کام سے منع فرمایا ہے۔ ان کاموں میں سے صرف ہم ایک کام کا ذکر آج کریں گے۔ اقتصاد کے ساتھ عدل کا معنی ہوتا ہے کہ جو آدمی جتنا حقدار ہے اس کا حق دے دیا جائے، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا عدل کا معنی فیصلہ بھی ہے، جو عدالتیں قائم ہوتی ہیں، فیصلے سنائے جاتے ہیں، جج فیصلہ سناتے ہیں، اس کو بھی فیصلوں کی بھی عدل کہا جاتا ہے۔ عدل کا جو لغوی اور اصطلاحی معنی وہ یہ ہے کہ جو آدمی جتنا حقدار ہے جس چیز کا، وہ مال ہے، جائیداد ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو اتنا ہی اس کا حصہ دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ ایک لفظ انصاف بھی بیچ میں آتا ہے، عدل و انصاف۔ انصاف الگ ہے، عدل الگ ہے، احسان الگ ہے۔ انصاف کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز ہے اس کو 2 حصے کر دی، انصاف نصف سے آدھا آدھا، 100 روپے 50 ایک ایک آدمی کو دے دی جائے، وہ اس کے حقدار ہے یا نہیں ہے۔ انصاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدھا آدھا۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی جتنے پیسوں کا حقدار ہے، جتنی چیز کا حقدار ہے، اس کو اتنا حق دیا جائے۔ اگر ایک آدمی 40 روپے کا حقدار ہے اس کو 40 روپے دیے جائے، دوسرا آدمی 60 روپے کا حقدار ہے اس کو 60 دیے جائے، جو جتنا حقدار ہے اس کو اتنا دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو احسان ہے، احسان یہ ہے کہ احسان زیادتی کہتے ہیں۔ آپ یہ مثال سمجھ لیں، ایک چیز ہے ہم نے ترازو میں تولی، ٹھیلے والا ہے، دکاندار ہے، ایک چیز کو تول کر دیتا ہے بالکل برابر، سوئی کو بالکل برابر رکھتا ہے، کانٹا بالکل برابر ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ زیادتی ہے، بالکل مکمل ہے، یہ عدل ہے۔ اگر آپ اسی چیز کو ذرا زیادہ کر دیں گے یہ احسان ہو جائے گا، یہ احسان ہوگا۔ احسان کے بہت زیادہ معنی ہیں، ان معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے زیادتی۔ عدل بالکل برابر ہے، نہ ذرا برابر ادھر ہے سوئی، نہ ذرا برابر ادھر ہے، بالکل برابر ہے، یہ عدل ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو تھوڑا سا زیادہ دیں گے۔ آپ نے سودا طے کر لیا، سودا طے کرنے کے بعد بھی آپ نے اپنے کسٹمر سے تھوڑی سی اور پیسے کم کر لی کہ ہمارا سودا کتنے میں طے ہوا تھا، اب چل اتنے پیسے آپ اور کم دیں، یہ احسان ہے۔ احسان کا خیال رکھا کریں، احسان کا خیال رکھا کریں، دنیا میں بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی کام دے گا۔ آخرت کا فرمان ہے جو آدمی کسی کو کوئی چیز تول کر دیتا ہے وہ زیادہ تول کر دیتا ہے، تول کر دی آپ نے اور زیادہ تول کر دے دی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، تول کر دی اور زیادہ تول کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن آپ کی نیکیوں اور بدیاں تولنے کے وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اسی کا خیال رکھیں گے، وہاں پر کیا رکھیں گے؟ نیکیاں اور برائیاں جب آپ کی تولی جائے گی قیامت والے دن تو وہاں پر بھی اسی کا خیال رکھا جائے گا۔ آپ نے دنیا کے اندر ایک اپنے کسٹمر کا خیال رکھا اور اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت والے دن جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے۔ آپ سب کا فرمان ہے جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائے گی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب مکمل کرے گی۔ باقی اس کے علاوہ احسان جو ہے اس آیت کے اندر جو لفظ آیا اس کا جو معنی وہ یہی ہے کہ حسن سلوک، عمدگی، بہتری، اور اس کے علاوہ اچھی طریقے کے ساتھ کوئی کام سر انجام دینا، یہ سارے کے سارے اس کے معنی احسان کے۔ اس کے بعد جو آیت ہے القربہ، اس آیت کے اندر الفاظ استعمال ہوئے، قریبی رشتہ داروں کا حق دینا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، 3 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ فحش گوئی سے وہ آپ کی زبان کیسے الفاظ استعمال کریں جس کے اندر فحش گوئی کا مظاہرہ ہو، یا آپ کا فعل ایسا ہو جس سے ظاہر ہو کہ آپ
جو حرکت کر رہے ہیں یہ نامناسب ہے. یہ سارے کے سارے اس کے معنی. باقی اس کے علاوہ منکرات کیا ہے؟ منکرات وہ کام ہیں جن کو شریعت نے بالوضاحت منع فرمایا کرنے سے. اگر کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے یہ منکرات ہے. بغی کیا ہے؟ بغی یہ ہے کہ آدمی تجاوز کر جائے. ایک اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے کہ یہاں سے آپ نے آگے نہیں جانا. اگر آدمی حد کراس کرے گا یہ بغی ہے. کسی بھی کام میں حد کراس کر جانا یہ بغی ہے. 3 کاموں کا حکم دیا, 3 کاموں سے منع فرمایا. اس کی جانی صاحب کی جامعیت کا اندازہ لگائے. خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر اس آیت کو پڑھا, سمجھا, سمجھنے کے بعد اس آیت کو خطبہ مسنونہ کا ایک حصہ بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کے اندر 3 کام کا حکم دیا گیا ہے, 3 کاموں سے منع کیا گیا ہے. ان 6 کاموں کا معاشرے کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے, بڑا اثر ہے. عدل کا, احسان کا, قریبی رشتہ داروں کا بڑا معاشرے کے اندر اس کا وہ ہے. ہم آگے جا کے بیان کریں گے انشاءاللہ. اور خوش گوئی, منکرات, بغی, تجاوز. تو یہ 3 کاموں کا حکم دیا, 3 کاموں سے منع کیا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی دور خلافت میں اس آیت کو خطبہ مسنونہ جو جمعے سے پہلے پڑھا جاتا ہے یا نکاح سے پہلے یا عید کا خطبہ ہے, جب پہلے خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے ان کے اندر مختلف الفاظ ہیں, مختلف قرآن مجید کی آیات ہیں, دعائیں ہیں, کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی. ان کلمات, ان خطبے کے الفاظ کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے آیت شامل کر دی کہ یہ بھی اب ایک مستقل خطبہ مسنونہ کا ایک حصہ ہے. اس کو بھی پڑھا کرے تاکہ لوگوں کے ذہن کو تازہ ہو اور لوگوں کے دلوں کے اندر احسان کا, عدل کا, قریبی رشتہ داروں کا یہ ایک اثر ہو. اور برائی, برے کام, فحش گوئی, منکرات, تجاوزات آدمی کے دلوں کے اندر اس کی نفرت بیٹھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اس کو خطبہ مسنونہ کا حصہ بنا دیا. تو بہرحال اس آیت کے اندر احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے. احسان بڑے جامع لفظ ہے. آپ سب کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں, آپ سے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا. جو بھی آپ کام کریں احسان کے ساتھ کام کریں. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, فرض کر دیا. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ, جب تم اپنے دشمن کو قتل کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ قتل کرو. اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایک ہی بار کے اندر اس کو قتل کر دیں, اذا نہ پہنچے قتل کرتے وقت اس کو. یہ اچھا طریقہ, یہ احسان ہے. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, جب آپ اپنے جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کریں, اس کو تکلیف نہ دیں زیادہ. چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں. جب جانور کو لٹائیں نرم جگہ پر لٹائیں, چھری کو اس کے سامنے تیز نہ کریں. چھری کو جب چلائیں تو جلدی جلدی چلائیں. یہ سارے کے سارے احسانات ہیں, انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اس کے بعد آپ کا فرمان ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, جب آپ اپنے جانور کو ذبح کریں تو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیں. وَلْيُحِدَّ ذَبِيحَتَهُ, تاکہ آپ کے جانور کو راحت پہنچے, سکون پہنچے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور بھی کافی سارے حدیث اسی مضمون کے اندر وارد ہوئی ہیں. بہرحال احسان اس حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر آیا. بڑی جامع حدیث ہے. امام نبی رحمہ اللہ تعالی ریاض الصالحین کے اندر بھی اس کو لے کر آئے ہیں. امام نبی رحمہ اللہ تعالی اسی حدیث کو اربعین نبی کے اندر بھی لے کر آئے ہیں. باقی اس کا اصل مطلب صحیح مسلم, امام مسلم رحمہ اللہ تعالی سے مسلم کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے. معاملات, عبادات, کافی ساری چیزیں ہیں جن کا احسان وہاں پر لفظ استعمال ہوا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی لفظ احسان کا استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بے شمار نعمتیں دیے, ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بے شمار احسانات ہیں, بے شمار احسانات اللہ تعالیٰ کے. ایسے احسانات ہیں
نعمتیں ہیں کہ ہم گننا چاہیں نہیں گن سکتے. ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے, ایک سے بڑھ کر ایک احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مان پر احسانات ہیں, تو احسان کا بدلہ احسان کیسے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں, شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. یہ احسان کا بدلہ احسان ہے, نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں, نہ شکری کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے اور گلے رکھیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اس امت پر, اس امت کے لیے یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا لوگوں پر کہ ہم نے رسول کو بھیجا. رسول کا مبعوث ہونا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس امت کے لیے بہت بڑے محسن ہے. اس امت کے لیے محسن انسانیت ہے. اور اگر ہم پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسے تھا لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے, مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کافروں کے لیے, جانوروں کے لیے, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی امت کا احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اپنی امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استقامت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تکلیفیں برداشت کر کے یہ پورے کا پورا دین ہم تک پہنچایا. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. تو اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بجا لانے کی کوشش کریں. یہ احسان کا بدلہ احسان ہے. عبادات کے اندر احسان ہے. عبادات کے اندر احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اتنا آپ کے اندر خلوص ہو, ایسے آپ نماز پڑھیں, ایسے روزہ رکھیں, ایسے زکات دیں, آپ حج کریں, عمرہ کریں کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی عبادت اتنا خلوص ہو, اتنا یقین آپ کے دل کے اندر ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث سے بخاری کی, تو وہاں پر سیدنا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں آپ کے پاس چند ایک سوالات کیے. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کہا مل احسان کیا ہے. پھر رسول اللہ سے ماننے لگے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر اتنا خلوص اور آپ کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے مضبوط, یہ تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے. آپ ایسی عبادت کریں. تو یہ اسلامیات میں سے احسان پر ایمان رکھنا. سب سے پہلا سیدنا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا وہ اسلام کا سوال کیا, پھر ایمان کا, پھر احسان کا سوال کیا. تینوں چیزوں کو ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. ایک ساتھ تینوں چیزوں کو رکھا, اسلام, ایمان اور احسان. یہ عقائد کا حصہ ہے اور عبادات کا ایک جز ہے. اگر آدمی انکار کرتا ہے تو نہیں, گویا کہ اس نے دین اسلام کے رکن کا انکار کر دیا. تو یہ بھی ایک چیز ہے احسان. باقی اس کے علاوہ عبادات کے اندر جو احسان وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مخلص ہو جائیں, اتنا آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ ہو جائے. آپ تنہائی میں ہیں, آپ لوگوں کے بیچ میں, گھر کے اندر ہے, گھر سے باہر ہے, جہاں کہیں بھی آپ ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. آپ یہ خیال رکھیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات. باقی اس کے علاوہ معاملات کے اندر بھی احسان ہے. معاملات کے اندر سب سے پہلے والدین کے ساتھ بھی احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے, یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ احسان, اچھے طریقے سے پیش آنا, ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا, ان کی نافرمانی سے بچنا, ان کے سامنے تک نہ کہنا, ان کی خدمت کرنا,
ان کی بات سننا، ماننا، یہ سارے کے سارے احسان ہیں، یہ سارے کے سارے احسانات ہیں۔ بے شمار والدین کے احسانات ہیں بیٹوں پر، بچوں پر، بے شمار احسانات ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے صرف ایک ہی بات کے احسان کا مطالبہ کیا اس کے بدلے میں، وہ یہ ہے کہ آپ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں، ان کے سامنے تک نہ کہیں، یہ معاملات کے اندر احسان ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم قرار دیا ہے، اس بات کو سمجھ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق عبادت سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق والدین کا ذکر کیا۔ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اور جس کا حق آتا ہے والدین کا حق ہے، والدین کے ساتھ اس سے سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، والدین کی اطاعت و فرما برداری، والدین کی خدمت، جب فوت ہو جائے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے دوست احباب کی عزت کرنا، ان کی جا کر خدمت کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہے۔ باقی اس کے علاوہ قرابت دار، جو قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ جن کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ وہ کسی پہ مالش ہو سکتا ہے، وہ مالی لحاظ سے ہو سکتا ہے، وہ دوسرے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، جس لحاظ سے بھی ان کا خیال رکھا جائے رکھنا چاہیے۔ یہ قرابت دار قریبی رشتہ دار کے ساتھ احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر ہے کہ قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، جو جس چیز کا حقدار ہے ان کو حق دینا، یہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق کا خیال ہے، یہ احسان ہے۔ باقی اس کے علاوہ یتیم ہے، یتیموں کے ساتھ بھی احسان ہے۔ اگر بچے ہیں یتیم، ان کے مال کی حفاظت کرنا، اگر بچے ہیں یتیم ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا لباس ہے، باقی دیگر جو لوازمات ہیں، ساری کی ساری چیزیں، ان کے مال کی حفاظت ہے، یہ یتیم کے ساتھ احسان ہے۔ جب بڑا بچہ ہوتا ہے پھر مال امانت اس کے حوالے کر دینا، یہ احسان ہے، یہ یتیموں کے ساتھ احسان ہے۔ مساکین ہیں، ان کے ساتھ احسان ہے۔ مسکین کیسے کہتے ہیں؟ مسکین اس وقت بھی کہتے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ جو مالی لحاظ سے بڑا تنگ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کا ساتھ احسان یہ ہے کہ مسکین کا خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا، جو بھی ہے اپنی طاقت کے مطابق اس کا خیال رکھنا، یہ مساکین کے ساتھ احسان ہے، مساکین کے ساتھ احسان ہے۔ باقی اس کے علاوہ مسافر ہے، اگر راستہ بھول گیا اس کو صحیح راستہ بتلانا، اگر اس کا ایڈریس پتہ نہیں ہے وہ معلوم کر رہا ہے، وہ اس کو صحیح ایڈریس بتلانا، اگر راستے کے دوران اس کو کوئی نقصان ہو گیا ہے، اگرچہ پیچھے وہ بڑا مالدار آدمی ہے، سفر کے دوران اس کو کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، کوئی دوسرا نقصان ہو گیا ہے، تو جو مقیم حضرات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھیں، کہ ان کے ساتھ احسان ہے، مسافر کے ساتھ احسان ہے۔ باقی اس کے علاوہ خادم ہے، نوکر جسے کہتے ہیں ہم، گارڈ کہہ لیں آپ، چوکیدار کہہ لیں، اس کے ساتھ احسان کیا ہے؟ جو ذمہ داری آپ نے ان کے ذمہ لگائی ہے وہی آپ کام لیں، جو آپ نے کام نہیں بتلایا اضافی کام لینا یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ اس کے طاقت سے زیادہ اس کے کام لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو حدیث میں آیا اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت دے دینا، یہ اس کے ساتھ احسان ہے، یہ اس کے ساتھ احسان ہے۔ طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا خادم سے، اور وہ کام بھی نہیں لینا جو اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے، اور اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت دے دینا، یہ خادم کے ساتھ احسان ہے۔ یہ سارے کے سارے حدیث کے اندر معاملات ذکر ہوئے، ساری باتیں ذکر ہوئی ہیں حدیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر۔ باقی اس کے علاوہ عام لوگ ہیں، عام لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ عام لوگوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے کام کرنا جو ان کے لیے فائدہ مند، اور ایسے کاموں سے رک جانا جو ان کے لیے نقصان دہ۔ اس کے اندر پڑوسی بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر راستہ بھی آ جاتا ہے،
اس کے اندر عام لوگوں کے اندر ایسا فلائی کام بھی آ جاتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، اور ایسے کام سے بچنا جو نقصان دے، ہاتھ سے نقصان پہنچائے، عام لوگوں کو زبان سے پہنچائے، اپنے کردار سے پہنچائے، یہ منع ہے، یہ احسان نہیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم و زیادتی عام لوگوں کے ساتھ احسان ہے۔ باقی اس کے علاوہ حیوانات کے ساتھ احسان ہے۔ حیوانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ کتنا ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک باغ کے اندر ایک انصاری صحابی گئے، اونٹ وہ بھٹک گیا، وہ قابو نہیں آ رہا تھا، جو اس کو پکڑنے کے لیے جاتا اس کے پیچھے بھاگ پڑتا مارنے کے لیے۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر سے گزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کان اس اونٹ کے منہ کے ساتھ لگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ہٹا لیا، کان ہٹا لیا اس کے منہ سے، پھر آپ مانے کہ اس کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے، بلایا گیا تو سنا انصاری صحابی اس کا مالک، پھر آپ ماننے لگے کہ اس اونٹ نے آپ کی شکایت کی اس اونٹ نے آپ کی کیا شکایت کی ہے؟ شکایت یہ کی ہے کہ کھانے کے لیے مجھے کم دیتا ہے اور کام اپنا پورا لیتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، جو نبی جانوروں کے ساتھ اتنے محسن ہو، وہ انسانوں کے ساتھ کتنے محسن ہو سکتے ہیں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کی پسند فرماتے ہیں۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، آپ بھی ویسے ان کے ساتھ اچھائی کریں جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ اچھائی کی۔ تو بے شمار آیات ہے قرآن مجید کی، تو جو نبی حیوانات کے ساتھ اتنے محسن ہو، ان کا خیال رکھنے والے، ان کی باتوں کو سمجھتے ہو، ان کے معاملات کو سمجھتے ہو، وہ انسانوں کے ساتھ کتنے محسن ہو گے۔ تو پھر آپ سب ماننے لگے کہ اس مالک کو بلا کر اس نے شکایت کی ہے کہ کھانے اور پینے کے لیے کام دیتا ہے، اپنا کام پورا لیتا ہے۔ پھر رسول اللہ سے ماننے لگے کہ کل قیامت والے دن ان جانوروں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ سے، آپ نے ان کی خدمت صحیح کی یا نہیں صحیح نہیں کی۔ جانور بھوکا ہے، اس کو کھانا پلانا، پیاسا ہے اس کو ٹائم پر پانی دینا، اس کی خدمت کرنا، اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے کام نہ لینا، یہ احسان ہے جانور کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ احسان ہے۔ بے شمار اس طرح کے واقعات موجود ہیں، بدنی کام ہیں، بدنی کاموں کے اندر احسان یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں عمدگی کے ساتھ کام کریں، اچھے طریقے کے ساتھ کام کریں، سنت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جو بھی کام کرنا ہے سنت کے مطابق، دین اسلام کے ساتھ کام، دین اسلام کے مطابق کام کریں، یہ بدنی کاموں کے اندر احسان ہے۔ بے شمار اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی محسن، اس کے نبی بھی محسن، اور اپنی امت کو جو احکامات دیے وہ بھی احسان کے ساتھ، معاملات ہیں، عبادات ہیں، رشتہ داروں کا حقوق ہے، اور یتیموں کے معاملات ہیں، مسافر کے ہیں، مساکین کے ہیں، یہ جتنے بھی معاملات ساری شریعت نے اپنے اسی طریقے کے ساتھ سر انجام دینے اور نبھانے کی مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو تلقین کی ہے کہ جس طرح شریعت چاہتی ہے، دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ جو کام آپ کسی کے دین اسلام کے مطابق، احسان کے مطابق کریں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ والدین کی خدمت ہے، قریبی رشتہ دار بہن بھائی ہیں، باقی اس کے علاوہ جو خونی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا کہ سارے کے سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ اگر آپ بڑھ چڑھ کر اس کاموں کے اندر حصہ لیں گے تو احسان ہوگا، اگر نہیں، اگر کمی کرتے جائیں گے ظلم اور زیادتی ہوگی۔ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، احسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ احسان کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے ہی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاحسان،
آپ نے کسی پر احسان کیا، مال دے کر، کوئی خدمت کر کے، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے، اس احسان کو جتلاؤ مت۔ جتلانے کے ساتھ وہ آپ کا احسان ہونے کی آپ کی ختم ہو جاتی، ضائع ہو جاتی۔ رسول کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، 3 آدمی ایسے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان آدمی کے لیے 4 سزائیں مقرر کی ہیں۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگی۔ ولا ینظر الیہم، دوسری سزا یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ولا یزکیہم، تیسری سزا یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، گناہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، چوتھی سزا یہ ہے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ان میں سے ایک آدمی المنان، جو احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلاتا ہے۔ احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلانا ایسے ہی ہے جیسے الٹی کر کے کتا الٹی کو چاٹ دیتا ہے، اس نے کیا کرنے کے بعد چاٹ دیا اس کو، دوبارہ کھالی۔ احسان کا مطلب یہ احسان جتلانا ہے۔ ان 3 آدمی میں سے جن کے لیے 4 قسم کی سزائیں شریعت نے رکھی ہیں، ان میں سے پہلا المنان، جو احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، رسوا کرتا ہے، معاشرے کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی ہم اس کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ کیسے؟ نہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں گے، نہ ہم اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ہم اس کا تزکیہ کریں گے، بلکہ اس آدمی کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ دوسرا آدمی المتکبر، متکبر قسم کا آدمی ہے، اس کے لیے بھی 4 قسم کی سزائیں، جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، ایسے آدمی کے لیے بھی 4 قسم کی سزائیں ہیں۔ تیسرا کون سا آدمی؟ تیسرا وہ آدمی جو مال کو بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم مجھے وہاں سے اتنے کا پڑا ہے، اللہ کی قسم اتنے کی میں خرید لیں گے، اللہ کی قسم میرے ساتھ یہ ہو گیا، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے مال بیچنے کے لیے۔ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچتا ہے، ایسے آدمی کے لیے 4 قسم کی سزا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے، نہ ہم کلام ہوں گے، نہ اس کا تزکیہ کریں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ، بلکہ ایسے آدمی کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ ان 3 آدمی سے المنان، جو آدمی احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، احسان کرے، نیکی کرے، اور نیکی کرنے کے بعد خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، اس کا صلہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے، اگر نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی نصیحت کو سمجھ کر اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔